جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. سیگمنٹ ہمارا صراط مستقیم. عنوان ہے لالچ. ہم بچپن سے سنتے تو آئے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے, لیکن ہم صرف سنتے ہیں یا کہیں ہم بھی خدا نہ خواستہ کسی نہ کسی طریقے سے اس پر عمل تو نہیں کر رہے ہیں, یا کیا ہے معاملہ؟ ذرا ایک خاکے میں اس کی عکاسی دیکھتے ہیں, پھر علماء سے بات کریں گے. عزیر یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ پیسے عدنان بھائی کے پلاٹ کے ہیں, کسی کی امانت کیسے استعمال کر سکتے ہیں آپ؟ اور پھر پلاٹ بکوانے کا کمیشن تو مل رہا ہے نا آپ کو. میں بالکل ٹھیک ہے, انہی پیسوں سے میں ایک اور پلاٹ یا کوئی بنگلہ خریدوں اور اس سے جو پروفٹ آئے گا وہ میرا, اور باقی پیسے میں عدنان بھائی کو واپس کر دوں گا. اور اگر انہوں نے پیسے واپس مانگ لیے تو انہیں کیا کہیں گے کہ کہاں ہیں پیسے, کیوں نہیں دے رہے آپ؟ ارے بابا کہہ دوں گا کہ ابھی پلاٹ بکا ہی نہیں. یا اللہ, اب آپ جھوٹ بھی بولیں گے؟ عزیر کیوں آپ کسی کی امانت میں خیانت کر رہے؟ بہت پیسہ ہے عدنان کے پاس, اس کے پیسوں میں سے اتنا سا منافع اگر میں اپنے لیے کما لوں گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا عدنان. کروڑوں روپیہ ہے اس کے پاس بینک میں. یہ پیسے دیکھ کے نا آپ کی آنکھوں پہ لالچ کی پٹی بن گئی. کیسے سمجھاؤں میں آپ کو کہ آپ غلط راستہ چن رہے ہیں؟ اچھا پلیز اب مجھے نصیحتیں مت کرو, چائے پلا. یہ لو دانیہ بیگم, میری محنت سے بچائے ہوئے پیسے. مجھے آپ کی 2 نمبری کے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں. خدا کو مانے اور واپس کریں یہ پیسے جا کے. بہت کما لیا آپ نے اوپر کی کمائی. بلا وجہ میرا موڈ خراب مت کرو, ابھی واپس نہیں کر رہا میں پیسے. عدنان بھائی 2 مہینے سے انتظار کرے, پلیز واپس کریں ان کے پیسے انہیں. جہاں 2 مہینے رکا ہے وہاں تھوڑے دن اور صبر کر لے گا. میرے دماغ میں ایک اور پلان, دعا کرو بڑا سا چھکا لگ جائے تو سود سمیت عدنان کے پیسے واپس کر دوں گا. دوسروں کو سیڑھی بنا کے نا کبھی کوئی کامیاب نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا یہ بات. دیکھ بھائی, تو میرا برسوں پرانا دوست ہے, اسی لیے تجھے یہ مشورہ دے رہا ہوں. کیا 1 کروڑ روپے؟ میرے بھائی شاید تم مٹی کو سونا سمجھ رہے ہو, کوئی 50 لاکھ روپے بھی دے دینا تو غنیمت جاننا. دیکھ لو, سوچ لو, تمہارے اوپر ہے. اچھا چلو میں پھر کاغذات بنواتا ہوں. اوکے. واہ زہر واہ, کیا میں نے ایک ہی جھٹکے میں اتنی دولت جمع کر دی. جی جناب, تو کیسا لگا آپ کو ہمارا نیا پروجیکٹ؟ یہ سوسائٹی پروجیکٹ ہے اور ابھی انیشیل سٹیج پہ ہم انتہائی کم داموں میں دے رہے ہیں. آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گا انشاءاللہ یہ اس شہر کا بڑا میگا پروجیکٹ ثابت ہونے والا ہے. I am really impressed. ارے جناب, دن بہ دن پراپرٹی کی ویلیو بڑھتی جا رہی ہے اور آپ تو خود پراپرٹی کا کام کرتے ہیں. آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ اس کی ویلیو آنے والے دنوں میں کہاں سے کہاں تک پہنچنے والی ہے. ٹھیک ہے, میں اس پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار. آپ فائل ریڈی کیجئے, میں آپ کو 1-2 دن میں بتاتا ہوں. جناب آپ سمجھے آپ کی فائل ریڈی ہو چکی ہے. چائے پئیں. للہ و انا الیہ راجعون. میرا زیور بھی لٹ گیا. پیسے کی لالچ میں آپ اس قدر گر جائیں گے عزیر, یہ تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. آپ نے میرا زیور تک
जेवर तक बेच दिया। मुझे इसकी तवक्को तो नहीं थी आपसे। तानी एक बहुत बड़ी डील थी, मैंने अक्लमंदी की, अपना सारा सरमाया वहां लगा दिया। मेरा वादा है तुमसे, डबल करके वापस करूंगा। आपके इस डबल डबल के चक्कर में हम मारे जाएंगे। उज़ैर, लालच बला है, इंतहाई बुरी बला। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इस बुरी बला से दूर हो जाएं, वरना। ब्रेकिंग न्यूज है, आपको बताते चलें कि रॉयल हाउसिंग स्कीम वाले गिरफ्तार हो गए हैं। मामला नैब में चला गया है। जराये से मालूम हुआ है कि स्कीम की सारी फाइल्स जाली थी और जगह किसी और की थी, जिस पर फ्रॉड के तहत लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाकर लूटा गया था। जी हाँ, आपको एक बार फिर बताते चलें कि रॉयल हाउसिंग स्कीम वाले गिरफ्तार हो गए हैं। क्या क्या मेरा सारा सरमाया? मैं क्या करूंगा? क्या किया आपने? क्या किया आपने उज़ैर? अदनान भाई का फोन। लीजिए, आपकी सख्ती के दिन शुरू हो गए। मैं क्या बात करूंगा इनसे? खुश आमदेद एक बार फिर उलमा कराम तशरीफ़ फरमाए, जनाब मौलाना मोहम्मद रज़ा दाऊदानी साहब और मुफ्ती अकमल साहब, बहुत शुक्रिया। आगाज़ यही से, डिफ़ाइन किस तरह करेंगे हम, लालच किसको कहेंगे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लालच एक कल्बी कैफियत का नाम है, जिसको ये कल्बी कैफियत हासिल होती है वो कम पे राज़ी नहीं होता, सही है, ज़्यादा की तरफ बढ़ता है और उसमें जल्दबाजी भी होती है, तो उसे कहते हैं लालच। सही लेकिन ये हमेशा बुरी नहीं होती। वो हमने बचपन में पढ़ा था, लालच बुरी बला है। जी जी, हाँ, तो वो सबक सियाण था। सच चयो आहे ते लालच बुरी बला है, ये सिंधी की किताब में पढ़ा था। हाँ। तो लेकिन ये अगर नेकियों का लालच किसी को लग जाए, नेक बनने का लालच, कि वो कम नेकियों पर राज़ी नहीं होता, ये भी हमारे नबी करीम के लिए भी कुरान अज़ीम में हरीस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसको हम उर्दू में लालची का तर्जमा नहीं करते हैं, हरीस का ही करते हैं, क्योंकि वो सरकार की शान के लायक कुरान के एतबार से ही है। हमारे यहाँ लालची ज़रा गलत मफहूम में इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन बहरहाल ये हरीस का लफ्ज़ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इस्तेमाल हुआ। तो हर लालच बुरी नहीं होती। वो लालच कि जिसमें आदमी कम पे राज़ी ना हो, ज़्यादा की तरफ तेज़ी से अपने दिल के अट्रैक्शन को महसूस करे और गलत रास्ते पे निकल जाए, नाजायज़ रास्ते पे निकल जाए, वो लालच बुरी बला है। ठीक है, ओके। और अगर अच्छाई का लालच है, नेकियों का है, या बातों को होता है कि गरीबों की इमदाद का लालच हो जाता है, अपने रिश्तेदारों की इमदाद का लालच, वो बहुत अच्छा है, वो पॉजिटिव वे में जाएगा। ठीक है, ये एक बुनियादी डेफिनेशन बता दी लेकिन रज़ा दाऊदानी साहब, एक तो एक कि अगर काम ही हराम है तो वो तो ज़ाहिर है उस तरफ चला जाएगा, कोई काम ही नेक है तो वो उस तरफ चला जाएगा। अब एक दरमियानी सूरत हाल है, किसी का बिजनेस है, उसका प्रॉफिट उसका अंदाजा है कि 10 लाख होगा, वो चाहता है कि 14 लाख हो, तो इसमें यानी आप कैसे पता लेगा कि कहाँ उसने वो एक रियलिस्टिक अप्रोच छोड़ के वो लालच वाली कैटेगरी, क्योंकि हर बिजनेसमैन चाहता है, हर मुलाजिम चाहता है कि उसकी तनख्वाह ज़्यादा से ज़्यादा हो, हर बिजनेसमैन चाहता है उसका मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा। कब उसने एक सही हकीकत पसंदाना रवैया छोड़ के लालच की कैटेगरी में दाखिल हो गया, ये कैसे पता लगेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर है कि एक इंसान जब कारोबार करता है तो उसका पर्पज़ ही मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट होता है, प्रिसाइसली, हाँ, और वो किसी न किसी तरीके से उसको बढ़ाना चाहता है। तो एक तो वही, जैसा कि आपने फरमाया कि हलाल और हराम की तफरीक तो बिल्कुल वाज़ेह है, सही है। फिर उसके बाद विजडम बहुत काउंट करता है। ये बहुत फाइन लाइन है, ये मैं कबूल करता हूँ कि दरमियान में जो लाइन है ना, ये बहुत बारीक लकीर है। कब इंसान उस तरफ गया और कब इंसान इस तरफ है, ये बहुत मुश्किल फैसले होते हैं। लेकिन ये कि बहरहाल इसी के अंदर इंसान की हिकमत, उसकी विजडम बहुत काउंट करती है। बहुत से मशवरे देने वाले जो ऐसे अफराद हों, जो दीनदार अफराद हों,
جن کے مشورے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں خاص طور پر ان معاملات کے اندر. کبھی رشتہ داروں کے اندر جیسے گھر کے افراد ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی اس طرح کے جملے اور مشوروں کی صورت میں آتے ہیں, ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے. ایک امنگ کا ہونا, یہ پہلے بھی لفظ میں نے استعمال کیا تھا کسی پروگرام میں, امنگ میں کوئی خرابی نہیں ہے کہ انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے, چاہے تنخواہ کا معاملہ ہو چاہے دوسرے معاملات ہو, لیکن اس امنگ کے ساتھ جب یہ لالچ جڑ جاتا ہے تو قرآن مجید اس کی مذمت کرتے ہوئے کیا فرماتا ہے, الذی جمع مالہ واخلدا, جس نے مال کو جمع کیا اور یہ سمجھا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے پاس باقی رہے گا. تو اب ظاہر ہے کہ یہ تو اس کے اندر عقیدتی بھی مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ پر بھروسہ کہاں رہا اگر وہ ان تمام تر چیزوں کو کہ جو اس کے پاس ہیں اس پر پروردگار عالم کا شکر ادا کرتا تو ایک طمانینت محسوس کرتا. ان تمام تر چیزوں کی طرف اس کی رغبت کچھ کم ہوتی. ایک ہے پروفٹ کو بڑھانا اور ایک ہے اسی کو سب کچھ سمجھنا. دو چیزوں کے درمیان بہرحال فرق کرنا پڑے گا. کئی مرتبہ انسان نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتا ہے, انتہائی سائیکولوجیکل پیشنٹ بن جاتا ہے انہی مشکلات کی وجہ سے. میں آپ کی خدمت میں ایک بات گزارش کروں, مولا کائنات کا نہج البلاغہ میں اپنے ایک دوست کو پریز کرنا. وہ فرماتے ہیں کانا لی فیما مضا اخن فی اللہ, ماضی میں میرا ایک دوست تھا اور وہ میری نظروں میں عظیم اس لیے تھا کہ دنیا اس کی نظروں میں حقیر تھی. یہ مولا کا بڑا قیمتی جملہ ہے کہ وہ میری نظروں میں عظیم اس لیے تھا کہ دنیا اس کی نظروں میں حقیر تھی. پھر اس کے اوصاف بیان کے ایک صفت مولا فرماتے تھے کہ وہ کسی چیز کے نہ ملنے پر ہلاک نہیں ہو جاتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ اگر وہ چیز نہیں ملی جو اسے بہت پسند تھی تو وہ اس کے پیچھے جان دے دے. اور پھر مولا فرماتے ہیں اگر وہ چیز مل بھی جاتی تھی تو وہ ایڈکٹ نہیں ہو جاتا تھا, ایڈکشن کا شکار نہیں ہو جاتا تھا کہ اب اس کے بغیر تو میری زندگی گزر ہی نہیں سکتی. کئی دفعہ گاڑی ہونا اچھی بات ہے, آپ گاڑی چلائیے اگر حلال سے آپ کو ملی ہے, لیکن کبھی ویسے ہی بس میں سفر کیجیے. کئی مرتبہ ایئر کنڈیشن حلال ہے, آپ چلا سکتے ہیں, لیکن ویسے ہی گرمی میں کبھی آدھے گھنٹے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے اس ایئر کنڈیشن کو بند کر دیجئے, پنکھے پر گزارا کر لیجئے. ریالٹی چیک کبھی نہ کبھی اپنے آپ کو اس طریقے سے ایسیس کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ والا معاملہ جو ہے وہ کنٹرول میں رہے. بالکل صحیح. اور مفتی صاحب دنیاویت, اگر لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ سوال آ رہا ہو کہ بھائی اگر اس شخص نے اس خاکے میں جو کیا ہے اس میں شرن کیا حرام کیا کہ بھائی ٹھیک ہے اس کی ایک بزنس اسٹریٹجی جو کہ فلاپ ہو گئی کہ اس کو لگا کہ یار یہ کاروبار, یعنی اس نے کوئی شراب کے کاروبار میں تو نہیں انویسٹ کیا, یعنی ایک کاروبار میں انویسٹ کیا جو کہ حلال ہے بظاہر, اور اپنی ساری جمع پونجی اس لیے لگا دی تو اس کو لگا ڈبل ہوگا معاملہ. تو آپ اس بارے میں کہے گا کہ اس نے شرعاً اس میں کیا غلط کیا ہے اس میں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ مشاورت کے ساتھ اور ایک دل میں جو بات کھٹکتی ہے اس پر توجہ کرنے کے ساتھ وہ کوئی عمل اختیار کرے. جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے سرکار سے پوچھا رسول اللہ گناہ کیا ہے؟ اچھا. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات تیرے دل میں کھٹکے اور تم اس بات کو پسند نہ کرو کہ دوسرے اس پر مطلع ہوں, وہ گناہ ہے. تو یوں جب اگر ایک شخص اپنے کاروبار کو وسعت دینا چاہتا ہے, اب وہ مشورہ طلب کرتا ہے, لوگ کہتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے, رسکی ہے. صحیح ہے. دل میں بھی بات کھٹک رہی ہے, اب وہ تو اسی فیلڈ کا آدمی تھا نا, اسے تو اور زیادہ تحقیق کرنی چاہیے تھی. لیکن جب یہ لالچ کا مادہ غالب آتا ہے تو فہم میں کمی آتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, صحیح. ہاں, فہم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس میں انسان بس جلد بازی میں, وہی شیخ چلی والا بیٹھا ہوا ہے, انڈے سامنے رکھے ہوئے ہیں کہ میں یوں ہو جاؤں گا, یوں لات ہماری تو انڈے اڑ گئے سارے. تو فہم میں کمی کی بنا پر پھر وہ صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ پاتا, بلکہ لالچ اس کو راستہ دکھاتی ہے اور اس کا آخر گڑھا ہوتا ہے. صحیح. اور یعنی اس سب سے ہٹ کے ویسے بھی آپ یہ تجویز کریں گے کہ جس طرح شیئرز کے عنوان سے گفتگو آئی تھی وہ تو خیر حلال حرام کا ہی معاملہ تھا کہ بھائی آپ اتنے شیئر تو لے سکتے ہیں جتنے لینے کی آپ کی کیپیسٹی ہے. جیب میں 3 لاکھ روپے اور یہ سوچ کے 30 لاکھ کے شیئر لے لینا کہ پھر میں 35 لاکھ بھیج دوں گا, یہ شرن بھی جائز نہیں. لیکن فقہی طور پہ اگر شرن کچھ جائز بھی ہو کوئی معاملہ تو بھی انسان کو اپنے یہ انویسٹمنٹ سے متعلقہ مراحل اس طرح ہی طے کرنے چاہیے کہ جس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ جتنا تھپڑ برداشت کر سکتے ہو اتنا رکھو کہ بھائی یہ نہ ہو کہ آر یا پاری ہو جائے یا محل بن جائے روڈ پر آ جاؤ. یہ تجویز کریں گے آپ؟ پر یہ رسکی بھی بعض اوقات ہوتا ہے, مطلب یہ کہ بغیر لالچ کے بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی کو ایک مطلب کچھ فیوچر برائٹ نظر آ رہا اور وہ کہہ کہ چلو یار رسک لے لیتے ہیں, اور بعض اوقات چھکے لگ بھی جاتے ہیں. ہم نے لوگوں کو فٹ پاتھ سے 7ویں آسمان تک بھی پہنچتے دیکھا ہے, لیکن چھکا نہ لگے تو وہاں سے پھر واپس آتے ہوئے بھی دیکھا. تو یوں ضروری نہیں کہ لالچ ہو, بعض اوقات انسان ایک موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. ان فیصلوں میں شرعی قباحت ہونا ضروری نہیں ہے. نہیں, اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ کوئی شرعی قباحت, لیکن بات وہی ہے کہ جب انسان لالچ میں آتا ہے نا, اس سے اگر کچھ ایرر نظر بھی آ رہا ہو نا
وہ اس کو نظر انداز کرتا ہے اچھے خوابوں کی وجہ سے. بس یہ اس کی میجر مسٹیک ہوتی ہے اور ٹھوکر کھاتا ہے. صحیح ہے. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ سمجھداری سے لگا رہا ہے تو پھر وہ جہاں رسک ہوتا ہے نا وہاں نہیں لگائے گا. آپ دیکھیں بڑی بڑی کمپنیز لانچ ہیں, ویب سائٹس پہ آفر کر رہے ہیں کاروبار کریں اور آگے لوگوں کو بنائیں. نئے نئے نام سے آ رہی, ہر دفعہ لوٹتے ہیں, ہر دفعہ لوٹتے ہیں. 50-60 کو ممبر بنا دیا, بعد میں وہ بھاگ کر وہ جا کے اس کے سر کے بال پکڑے ہوئے ہیں. ارے بھائی کیوں لالچ میں پڑتے ہو آپ؟ ایسے جو جہاں ہمارے شرعی اصطلاح استعمال ہوتی ہے غرر کی, دھوکہ دے, جہاں غرر کے امکانات ہو وہاں انویسٹمنٹ کو منع کیا گیا ہے. لیکن اب وہاں پہ کب انویسٹمنٹ ہوگی؟ جب قلب میں لالچ بھرا ہوا ہوگا. بس یہ وہ جو حضرت نے فرمایا نا ایک باریک سی لائن ہے. اگر آپ سمجھداری سے مشاورت کے ساتھ اور اپنے دل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خطرے کی گھنٹی بجائی جا رہی ہے, ایک احتیاط کی دعوت دی جا رہی ہے, اس کو قبول کرے گا انشاءاللہ کامیاب ہوگا. لیکن اگر آپ نے سارے تقاضے پورے کیے, چونکہ ہوتا ہے نا, آپ نے بالکل ایمانداری سے کنونس بھی ہیں, دل کھٹک بھی نہیں رہا, دوست مشورہ بھی دے رہے ہیں, حلال بھی ہے, اور پھر سب لگا دیا پھر بھی لٹ گیا, ایسا بھی ہوتا ہے نا, تو پھر وہ پھر کیا کہے گا؟ پھر صبر کرے, ٹھیک ہے اللہ کا امتحان ہے. بنیادی طور پر بازار میں جب کچھ افراد کاروبار کریں گے تو کسی کو منافع ہوگا, کسی کو نقصان ہوگا. تبھی وہ کہتے ہیں اگر کاروبار میں صرف فائدے ہونا ہوتا تو دنیا خراب نہیں کرتا کاروبار. ایسا ہی ہے, کئی دفعہ انسان نا تجربے کاری کی وجہ سے بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے, سیکھ رہا ہوتا ہے, اور وہ تجربہ کہ جو کچھ سکھا دے اس میں اگر کچھ نقصان بھی ہو جائے تو اس کو تو فیس سمجھنا چاہیے. یعنی کئی مرتبہ جو کاروباری افراد ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے سال ہی آپ توقع نہ کریں کہ آج آپ نے کاروبار شروع کیا تو بس منافع ہی شروع ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوتا ہے. تو وہ جو ریئلسٹک بات ہے وہ اپنی جگہ پر مفتی صاحب بالکل صحیح فرما رہے تھے, اور تائید بھی کریں گے جو اگلی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اس قضیے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ دوست کا پیسہ اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اگر وہ مال جو زیور تھا وہ اپنی زوجہ کو دے چکا ہے اور وہ اسی کی ملکیت میں, اس کی اجازت کے بغیر آپ اس کو بھی فروخت نہیں کر سکتے. تو یہ تمام مسائل جو ہیں یہاں پر تو خیر حرمت کے بھی پہلو ویسے بھی تھے, اور پھر اس کے بعد جو قلب کی جو کیفیت ہے وہ اس کے ایکشنز کے اندر ریفلیکٹ ہو رہی ہے. ورنہ تو ہم یہ کہتے ہیں دل کا معاملہ ہے وہ بہتر جانتا ہے, مگر انسان کے ایکشنز کئی مرتبہ بتاتے ہیں کہ جو اس کے دل کی جو کیفیت ہے, کیا اس کے اندر مد و جزر ہو رہا ہے, نشب و فراد آ رہے ہیں, وہ اس میں سامنے آ جاتے ہیں. ذرا اختتام کرتے ہوئے داؤدانی صاحب نے ایک بات کی, مولانا صاحب نے, کہ آپ نے بلکہ آغاز میں کہا کہ نیکیوں میں سبقت کے حوالے سے لالچ ہوتا اچھا, تو یہ مجھ سے کیوں نہیں ہو پاتا کہ میں دنیاوی طور پر اگر دیکھ لیتا ہوں کہ کسی کے پاس ہے 6 گاڑیاں, میرے پاس 2, تو میں کہتا ہوں یار یہ تو معاملہ ذرا آگے نکل گیا. لیکن اس معاملے میں مجھے یہ نہیں ہوتا کہ یار یہ آدمی اتنا نیک ہے تو اس کا تو جنت میں بہت اچھا معاملہ ہوگا, میں بہت پیچھے ہوں تو میں کچھ کروں تاکہ میں وہاں اس کو پیچھے چھوڑوں. میں یہ کیوں نہیں ہو پاتا اس سے؟ مطلب ہمارے یہاں ماحول نہیں ہے نا, ہر شخص کا قلب جو ہے اپنے اطراف کے ماحول کے اثر کو قبول کرتا ہے. دنیاوی دوڑ میں آگے نکل جانا, دوسرے کو پیچھے چھوڑ جانا, یہ ایک ایسا ماحول بن چکا ہے. وہ امی کو دیکھتا ہے وہ تڑپ رہی ہیں, ابا جان وہاں پھڑک رہے ہیں اسی جذبے کے تحت کہ میں آگے نکل جاؤں. چچا آ کے وہ بتا رہے ہیں, خالو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے وہ کر لیا, ہر ایک اس میں لگا ہوا ہے. تو بچے تو لازم بات ہے اثر قبول کریں گے, جوان بھی اثر قبول کرے گا. اگر صحابہ کے دور میں چلے جائیں جہاں پہ ہر ایک نیکیوں کے معاملے میں فاستبقوا الخیرات, اللہ نے ارشاد فرمایا نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ, تو وہ اس میں آگے سے آگے ہوتے تھے. اب ماحول تبدیل ہو گیا ہے, اس کا مطلب ہے تھوڑا سا ہمیں ماحول بدلنا ہوگا. صحیح ہے. اچھا, اب جب ماحول بدلنے کی باری آتی ہے ہم لوگ ایک دم کمن ڈالتے ہیں 7ویں آسمان پہ, پوری دنیا میں بدلے گا تو ہم بدلیں گے. ارے بھائی اس کو چھوڑ دو, اپنے گھر سے ماحول بدلو, اپنے باطن سے بدلیں. میں اگر اپنے آپ کو بدلوں گا تو میرے بچوں پر, میرے گھر والوں پر اثر ہوگا, وہ بدلیں گے تو کچھ محلے میں, کچھ خاندان میں اثر ہوگا. چلے پوری دنیا کا نہیں بھی بدلا, ہم نے تو فائدہ حاصل کیا نا, بس یہاں سے ابتدا کرنی ہوگی, انشاءاللہ پھر کامیابی ہے. اس کے اندر آپ غور کریں جیسے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا نا ماحول کے حوالے سے, اب یہ ماہ مبارک رمضان ہے, صحیح ہے, کتنی تاکید ہے قرآن مجید پڑھو, ترجمے کے ساتھ اگر پڑھ لیں ساتھ میں, یا تو عربی آتی تو کیا کہنا, لیکن اگر ترجمہ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے تو کیا ہوتا کہ پڑھتے ہوئے وہ آیت نگاہوں کے سامنے آتی, ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ, جو تم اپنے فائدے کے لیے خیر میں سے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس محفوظ پاؤ گے. اس انویسٹمنٹ کے اندر نہ کوئی دھوکہ ہے نہ کوئی فراڈ ہے, اور اتنا پے بیک کرنے والا صرف اور صرف پروردگار ہے. جتنا پرسنٹیج وہ دیتا ہے کہ کم سے کم 10 گنا تو ہے ہی ہے, لہو اشر امثالھا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے وہ آیت سامنے آئے گی فاستبقوا الخیرات والی, اسی طرح سے وہ آیت آئے گی سورہ آل عمران کی, سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ, جلدی کرو, تیزی دکھاؤ اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے, جلدی دکھاؤ, جس کی وسعتیں کیا کہنا, گویا زمین و آسمان.
اور پھر اعدت للمتقین، یہ جنت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ آیتیں جب نگاہوں کے سامنے آتی ہیں، حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تم کو بتاؤں اس تجارت کے بارے میں کہ جو اگر کر لوگے تو دردناک عذاب سے نجات پا جاؤ گے۔ اب آپ کنونس کرنے والا انداز دیکھیں کس طرح سے انکریج کرتا ہے قرآن، موٹیویٹ کرتا ہے، تو یہ ماحول میں خود بخود مثبت تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ مجھے وقت ختم ہو گیا، لیکن بس آخری بات اس پہ بس ایک کر لیجیے کہ اس موضوع سے براہ راست متعلق نہیں، لیکن اس موضوع سے ہے، جس طرح ہم سے لوگ رابطہ کرتے ہیں، علماء کرام سے پوچھیے، کچھ دوستوں نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، انہوں نے کہا کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ میں نے علماء سے پوچھا، انہوں نے سجیسٹ کیا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، آپ پڑھنے کی پریکٹس جاری رکھیے، کچھ تو ایسی ہیں نا سمجھ میں بالکل صاف صاف آ رہی ہوں گی، ان پہ تو عمل کرنا شروع کیجیے۔ مثلا یہ جو ساری آیات ہیں، میرا نہیں خیال اس میں کوئی بھی ایسی چیز ہے جس میں کسی کو بھی کچھ سمجھ میں نہ آئے، تو یہی تجویز ہوگی آپ کی کہ اگر کچھ دوستوں نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں بھی آ رہا، تو جو آ رہا ہے اس کو تو دیکھیں، میں نے جو اکابرین سے سیکھا ہے نا، وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ نبی ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ تو سمجھ میں آ گیا، عربی اللسان صحابہ ہیں، پھر کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سمجھ میں آنا الگ چیز ہے اور سیکھنے کا پروسیس علیحدہ ہے۔ میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں صرف ترجمہ نہ پڑھیں، صرف حدیث کا ترجمہ نہ پڑھیں، بلکہ قرآن کی تفسیر اور حدیث کی شرح ساتھ ضرور پڑھیں۔ بظاہر ایک واضح طور پہ سمجھ میں آنے والا ترجمہ اپنے اندر ایک بہت ہی گہرا مفہوم لیے ہوتا ہے، ہم ظاہر کو لے کر اس کے مطابق چلتے ہیں اور وہ گہرے مفہوم کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہی اصل میں مطلوب شرع اور مقصود رب العلا ہوتا ہے، اور اس میں پھر خرابی کے امکانات ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ لوگوں کو مکلف بنانا، یہ ہمت دینا کہ آپ ترجمے سے پڑھ لیں، میں مشورہ دوں گا پڑھ ہی رہے ہیں نا، تھوڑا سا تفسیر سے بھی پڑھ لیں۔ بعض اوقات بالکل معنی پلٹ جاتا ہے، ظاہر کچھ ہوتا ہے اور تفسیر جب اس کے ساتھ ملاتے ہیں تو مفہوم کچھ اور ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی فہم آپ دیکھیے نا، آپ 10 باتیں کریں، پبلک سے پوچھ کر دیکھیں میں نے کیا کہا، ہر ایک اس کی تشریح علیحدہ کر رہا ہوگا۔ اگر اتنا ہی ذہن عام آدمی کا قرآن پاک کے ترجمے سے صحیح مطالب اخذ کر سکتا ہوتا تو پھر تو ٹھیک تھا، لیکن ہمارا تجربہ 30 سالہ جو ہمارے تبلیغ کا ترجمہ ہے وہ تجربہ ہے، وہ یہی ہے کہ لوگ غلط سلط مفہوم لے لیتے ہیں۔ اس پہ ذرا کل بھی بات کریں گے، کل موضوع کے بعد 1-2 منٹ آخر میں اس پہ کل بھی رکھ لیں گے انشاءاللہ۔ ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ رحمت کبریا بہر خلق خدا بن کے ایک آسرا آ گیا